اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں، میں ٹیچر شیخ بشیر پی ایس فرقن بالا سے آج آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں۔ آج پھر میں نے جماعت دوسری چنی ہے، مضمون ہمارا اردو ہے اور موضوع اچھے بچے۔ پیارے بچوں، یہ آپ کی کتاب کا تیسرا سبق ہے۔ یہ سبق ہم نے پڑھ لیا ہے اچھے بچوں کی کون کون سی عادات ہوتی ہیں۔ اب ہم آج اس کی ایکسرسائز جو ہے، اس کے سوالات جو ہیں، میں ان کو آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ کتاب کھول کے آپ اپنے سامنے رکھ کے پھر میرا یہ ویڈیو دیکھیں، سوچئے اور بتائیے۔ تو پہلا سوچ کے آپ کو بتانا ہے، میں نے بورڈ پہ لکھا ہے بچوں، اچھے بچے پھلوں کے چھلکے کس میں ڈالتے ہیں؟ تو ایک لفظ آپ نے پڑھا تھا کوڑے دان، تو آپ کو اس کا جواب لکھنا ہے کوڑے دان میں، یا آپ پورا بھی لکھ سکتے ہیں، اچھے بچے پھلوں کے چھلکے کوڑے دان میں ڈالتے ہیں۔ اب دوسرا سوال ہے بچوں اسی سبق کا، اچھے بچے کیسے کپڑے پہنتے ہیں؟ یہ بھی میں نے سبق پڑھاتے وقت آپ کو سمجھایا تھا۔ اچھے بچے، اب اس کا جواب میں نے لکھا ہے، اچھے بچے صاف ستھرے کپڑے پہنتے ہیں۔ ایک کپڑے بچوں ہوا میلے کچیلے، جن میں میل ہو، گندگی ہو، تو وہ کپڑے اچھے بچے نہیں پہنتے ہیں، بلکہ اچھے بچے جو ہیں وہ صاف ستھرے کپڑے پہنتے ہیں جن میں میل وغیرہ نہ ہو۔ تو بچوں اسی سبق کا تیسرا سوال ہے، مثال دیکھ کر الفاظ بنائیے۔ لفظ کیا ہوا بچوں؟ دو یا دو سے زیادہ حروف کا ایک مجموعہ، اس کو لفظ کہتے ہیں۔ تو اب آپ کو مثال دیکھنی ہے، وہیں سے آپ کی کتاب پہ مثال لگی ہوئی ہے۔ مثال میں کیا لکھا ہے بچوں؟ شاباش، آپ اپنی کتاب کا یہ سوال نکالیں گے، مثال دیکھ کر الفاظ بنائیے۔ تو مثال میں لکھا ہے بے الف لام، تو جوڑ دو اس کو بچوں، بے اور الف کو جوڑو۔ یہ میں نے بے اور الف جوڑ دیا، کیوں؟ لام بن گیا بال، تو یہ ہماری مثال ہے۔ اب ایسا ہی آپ دیکھو، ڈال الف لام، بیچ میں جمع کا نشان ہے، اس کا مطلب آپ کو جوڑنا ہے، تو میں نے جوڑ دیا بچوں، ڈال الف لام ڈال۔ اسی طرح لام الف لام لال، تو بیچ میں جمع کا نشان ہے، اس کا مطلب ہے کہ جوڑنا ہے آپ کو، جوڑ دیا بچوں میں نے، لام الف لام لال۔ میم الف لام، تو جوڑ کے میں لکھ دیا میم الف لام مال۔ اسی طرح بچوں جے الف لام، تو میں نے جوڑ کے لکھ دیا جال۔ تو اب اس طرح آپ کو حروف کا جوڑنا بھی آ جائے گا۔ اسی طرح آپ اپنی کتاب پہ اور بہت سارے لفظ الگ الگ لکھ کے حروف الگ الگ لکھ کے ان کے الفاظ بنا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر میں لکھتا ہوں یہاں، اس طرح لکھوں گا میں، سین الف لام، تو جوڑو اس کو، سین الف لام سال۔ اسی طرح نون الف لام، نون الف لام نال۔ تو اس طرح اس کو حروف کا جوڑنا کہتے ہیں۔ اب بچوں یہاں جڑے ہوئے حروف ہیں، دوسرا سوال ہے آپ کا، مثال دیکھ کر حروف الگ الگ کر کے لکھیے۔ یہاں لفظ بنے ہوئے ہیں، آپ کو یہ توڑ کر لکھنے ہیں، یہاں جوڑنا تھا، یہاں توڑنا ہے۔ اب یہاں مثال لکھی ہوئی ہے بچوں صبح، تو اب اس کے حروف کتنے ہیں؟ سواد بے ہے، یہ الگ الگ کر کے لکھ دیا آپ نے، مثال دیکھ لی۔ اب باقی الفاظ دیکھیے آپ، بچے، صاف، شام، روز، شاباش۔ اسی طرح اب بچے کے حرف الگ کرو، پہلا حرف جو ہے یہ جس کے نیچے نقطہ ہے یہ بے ہے، اس کے بعد یہ دوسرا حرف ہے، یہ دوسرا حرف ہے، تو یہ الگ الگ کر کے لکھو۔ اسی طرح یہ سواد الف فے، سواد الگ کرو، الف الگ کرو، فے الگ کرو، تو آپ نے اس لفظ کو توڑ کر حروف بنا دیے، اس کے الگ الگ کر کے لکھ دیے۔ اسی طرح یہ لفظ ہے شام، کتنے حرف ہیں؟ شین الف میم، 3 حرف ہے نا۔ اب توڑو بچوں اس کو، شین کو الگ کر دو، الف کو الگ کر دو، میم کو الگ کر دو، تو یہ ہو گیا حروف الگ الگ کر کے لکھنا۔ اسی طرح رے واضح، یہ حروف دور دور کر کے لکھو، رے واضح، توڑ کے لکھ دیا آپ نے، رے الگ، وا الف، زے الف۔ جب آپ حروفوں کو الگ کرتے ہو تو لفظ ٹوٹ جاتا ہے، جب آپ حروفوں کو جوڑتے ہو تو لفظ بن جاتا ہے۔ اسی طرح بچوں آپ کا 5واں سوال ہے، نوٹ بک پہ لکھیے، اپنی کتاب پہ
आप देखो पे सफा नंबर 43 पे है, 43 सफा नंबर पे है, नोटबुक पर लिखिए, सीधा इसी तरह अपनी कॉपी पे लिख लो। और फिर एक और सवाल है बच्चों, छठा सवाल है, आपको यहाँ एक फहरिस्त बनाई हुई है, फहरिस्त दी हुई है, उसमें लिखा है सेब, गाजर, खरबूजा, मूली, अंगूर, आलू, शलगम, नाशपाती, बैंगन, केला, टमाटर, साग। अब इसको आपको बच्चों अलग अलग करके लिखने हैं, इनमें से फल कौन से हैं और सब्जियां कौन सी हैं। जिस तरह आपने ऊपर पढ़ा फलों के छिलके, इसी तरह सब्जियों के भी छिलके हुआ करते हैं। तो आप देखो बच्चों, मैंने जब आपको ये सबक पढ़ाया था पहले दिन, तो उस वक्त मैंने आपको कहा था फल को मेवा भी कहते हैं, हम फल खाते हैं। मिसाल के तौर पर वहां मैंने मिसाल सेब की दी थी। तो अब आपको इस फहरिस्त को अलग अलग करो, शाबाश। ये फल जो है इसको यहाँ लिख दो एक लाइन में, ये सब्जियां जो है इस तरह लिख दो। मिसाल के तौर पर मैंने लिखा है फल, तो नीचे लिखा है सेब है, ये एक फल है, खरबूजा एक फल है, नाशपाती एक फल है, केला एक फल है, अंगूर एक फल है। इसी तरह आप बहुत सारे और फलों के नाम भी लिख सकते हो। जिस तरह क्या कहते हैं, ये अनार एक फल है, आम एक फल है, उसका बाकी बहुत सारे फल हैं। तो अब ये बच्चों सब्जियां, गाजर एक सब्जी है, गाजर खाते हो ना शाम के वक्त, ये एक सब्जी है। मूली भी एक सब्जी है, आलू भी खाते हो, एक सब्जी है। शलगम भी एक सब्जी है, बैंगन भी एक सब्जी है, साग भी एक सब्जी है, बंद गोभी है, शाबाश, फूल गोभी है। इसी तरह आप अपनी इस फहरिस्त को, इस लिस्ट को बढ़ा सकते हो, इसको भी बढ़ा सकते हो। तो इसके साथ ही बच्चों, ये जो हमारा मौजू था अच्छे बच्चे, ये मैंने आपको पहले पढ़ाया, समझाया, और उसके बाद इसकी पूरी एक्सरसाइज, पूरे सवाल जो थे किताब में दर्ज, ये मैंने आपको बोर्ड पे समझा दिए हैं। आप अपनी कॉपी खोल के सारे सवालात को अच्छी तरह अपनी कॉपी पे इनके जवाबात भी लिखिए, और अपनी किताबों के साथ जुड़े रहिए। कल इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम।